نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر NCOC کے آج کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9.5% ہے۔ NCOC نے پاکستان میں کووڈ کی 5ویں لہر پر قابو پانے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے تیار کی گئی چند نئی پابندیوں کی منظوری دی ہے۔ ان نئی پابندیوں کے مطابق ایسے شہر جہاں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 10% سے زیادہ ہے وہاں تعلیمی سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں۔ ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ پاکستان میں شعبہ صحت کے عہدیداروں نے کووڈ کے علاج کے لیے چینی روایتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک دوا کے کلینکل ٹرائل کامیابی سے مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرائلز ٹیم کے ایک رکن کے مطابق اس دوا کے مؤثر ہونے یا اس کی افادیت کی شرح 82% سے زیادہ ہے اور یہ اومیکرون ویریئنٹ کے لیے بھی مؤثر ہے۔ ڈاکٹر اقبال چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کیسز کی 5ویں لہر کس حد تک خطرناک ہے۔ ڈاکٹر اقبال، اس نئی دوا کے لیے کلینکل ٹرائلز میں صرف 300 لوگوں نے حصہ لیا جبکہ ویکسین کے لیے یہ تعداد ہزاروں میں تھی، تو کتنا ریلائی کر سکتے ہیں ہم ان ریزلٹس پہ؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چائنا میں یہ دوا، یہ جو ہربل میڈیسن ہے، اٹ واز ایکچولی یوزڈ فار دی ٹریٹمنٹ آف کووڈ-19 پیشنٹ، اور یہاں آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس کے فیز 3 کلینکل ٹرائل دوسرے اور ملکوں میں بھی ہوں اور یہ دیکھا جائے کہ ہماری پاپولیشن میں اس کا افیکٹ کیا ہے۔ تو رینڈمائز ڈبل بلائنڈ پلیسیبو کلینکل ٹرائل ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں پاکستان میں، ریب اپروفڈ، اور اس سے پتہ چلا ہے کہ 88% افیکٹو ہے یہ جو مائلڈ سمٹم کووڈ-19 پیشنٹس میں۔ رائٹ، تو یہ جو نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں، 5ویں لہر جو ہے، کووڈ ویکسین نہ لینے والے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ تناسب ہے کیا اگر ہم دونوں کو دیکھیں، جو ویکسینیٹڈ ہیں اور جو نان ویکسینیٹڈ پاپولیشن ہے؟ دیکھیے، اکارڈنگ ٹو WHO کوئی 81% جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں، وہ 81% ان کے چانسز ہیں کہ وہ ہاسپٹلائز نہ ہوں۔ تو سرٹنلی جو لوگ ویکسین لے چکے ہیں ان میں سیویئر سمٹمس کے چانسز آر ویری لو، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف اٹ جو نان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ سرٹنلی پرون ہیں، اور جو موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی ہے وہ بھی انہی میں زیادہ ہے۔ تو اگر ہم اوور آل مثبت کیسز جو ہیں ان کی شرح دیکھتے ہیں تو پاکستان کے سب سے زیادہ جو گنجان آباد شہر ہیں ان میں صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ویسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں اسپتالوں میں جگہ اور آکسیجن وغیرہ دونوں کا فقدان تھا لاسٹ ٹائم؟ ایبسلوٹلی، بالکل، کیونکہ جب لوگ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اومیکرون کا ہے بھی کہ اسپریڈ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے جب لوگ افیکٹ ہوں گے تو ہاسپٹلائزیشن کی کیسز بھی بڑھیں گے، اور ہاسپٹلائزیشن میں پھر نمبر آف ڈیتھ اور دوسری چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو سرٹنلی اس میں یہ چانسز ہیں کہ ہمارا سسٹم اوور ویلم ہو جائے ہیلتھ کیئر کا، اور یہ بہت بڑا ایک خطرناک بات ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ پریونشن پہ جتنا ضروری کام کیا جا سکتا ہے وہ اس وقت کر لیا جائے۔ تو پاکستان کی میڈیکل فریٹرنیٹی جو ہے اس کی جانب سے کچھ ریکمنڈیشنز بھی آئیں، کیا حکومت کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا سوچنا چاہیے؟ کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں اس حوالے سے کچھ فیصلے کرنے چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اومیکرون جو ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے اس وقت جو کیسز ہیں، اور میرے خیال میں ضرورت اس کی ہے کہ 1-1.5 ہفتے، یہ جو نیکسٹ 2 ویکس ہیں کریٹیکلی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں اپروپریٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال چودھری ہم سے بات کرنے کا، اور خاص طور پہ اس ویکسین کے بعد جو یہ میڈیسن، چائنیز ہربل میڈیسن پہ پاکستان اس وقت ریلائی کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے کلینکل ٹرائلز مکمل ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک ہوپ نئی بنتی ہے۔